نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 63 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن سعید هو المقبوري عن شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر انہ سمع انس بن مالک یقول، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے سعید مقبری سے، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے، انہوں نے انس بن مالک سے سنا کہ بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ۔ ایک بار ہم مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ فقال له الرجل یا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدا لك۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ فقال اسألک بربک ورب من قبلک اللہ ارسلک الی الناس کلہم، فقال اللہم نعم۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان نصلی الصلاة الخمس فی اليوم واللیلہ، قال اللہم نعم۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان نصوم ھذا الشہر من السنہ، قال اللہم نعم۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم۔ پھر کہنے لگا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ فقال الرجل آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا زمام بن ثعلبة اخو بني سعد بن بکر۔ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو جو یہاں نہیں آئے بھیجا ہے تحقیق کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ ورواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، اس حدیث کو لیس کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں حج کا بھی ذکر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یوں ہے، اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر باندھ دیا تھا، اس نے بے تکلفی سے سوالات کیے اور آپ بھی بے تکلفی سے جوابات دیتے رہے، اور لفظ مبارک اللہم نعم کا استعمال فرماتے رہے۔ اللہم تمام اسماء حسنہ کے قائم مقام ہے، اس لیے گویا آپ نے جوابات کے وقت اسماء حسنہ کو شامل فرما لیا۔ یہ عربوں کے مطابق بھی تھا کہ وہ وثوق کامل کے مقام پر اللہ کا نام بطور قسم استعمال کرتے تھے۔ زمام کا آنا 9 ہجری کی بات ہے، جیسا کہ محمد بن اسحاق اور ابو عبیدہ وغیرہ کی تحقیق ہے۔ اس کی تائید طبرانی کی روایت سے ہوتی ہے، جس کے راوی ابن عباس ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد تشریف لائے تھے۔